السلام علیکم. سبھی کو معلوم ہے کہ یہ مجلس کس لیے بلائی گئی ہے. عارف دعویٰ سینٹر نے ایک عربک لرننگ کوچنگ سینٹر کھولا ہے جس میں اسکول اور کالج کے طلبہ و طالبات کو فری میں عربک سکھانے کا ایک بیڑا اٹھایا ہے. اور یہ مئو کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے عربک پڑھاؤ تحریک چالو کی. مئو کے اندر بہت سی کوچنگیں چلتی ہیں، انگلش اسپیکنگ کورس، اسپینش، جرمن، یہاں تک کہ اردو پڑھاؤ تحریک بھی چلتی ہے، لیکن کبھی عربک پہ کسی کا دھیان نہیں گیا تھا. تو یہ ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت بڑا ایک خواب تھا کہ عربک، انہوں نے کئی مرتبہ مجھ سے گفتگو کی تھی کہ عربک پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا جائے، لیکن ایک کنفیوژن یہ تھا کہ میں ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب چونکہ مولوی نہیں ہے، اور ایک مرتبہ انہوں نے کہا تو میں کہا کہ ایسا لوگ تھوڑا سا مناسب نہیں سمجھیں گے. عربک پڑھانے کا کام تو مدرسوں میں چلتا ہی ہے، لیکن کچھ مدرسے کے منتظمین کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ اس تحریک کو آگے بڑھائے. تو انہوں نے کہا آپ کی بات صحیح ہے، اور انہوں نے کئی جگہ کئی پروگراموں میں یہ بات کہی. پھر انہوں نے کہا کہ چلیے ہم ہی یہ شروع کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے ایک 1 ڈے 1 ورڈ پروگرام پہلے چالو کیا. اس کے بعد پھر ان کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ہم ایک آف لائن کلاس چلائیں. قرآن سبھی لوگ پڑھتے ہیں عربی میں، لیکن اس کے معنی اور مفہوم نہیں معلوم ہوتے، اور جب معنی اور مفہوم معلوم ہو جاتا ہے نا تو قرآن پڑھنے میں دلچسپی اور بڑھ جاتی ہے. جب کسی بھی چیز کی میننگ معلوم ہوگی تو زیادہ مینشن کرنے پڑے گا. تو اللہ کے فضل سے انہوں نے اس تحریک کو شروع کیا ہے، اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کا کوآپریشن رہے گا تو آگے یہ تحریک اور آگے بڑھے گی. اور صرف یہ عارف دعویٰ سینٹر ہی یہ کام نہیں کرے گا، مجھ کو امید ہے کہ مئو کے تمام کوچنگ سینٹر اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے. خاص طریقے سے مدرسے کے منتظمین بھی اس پہ زیادہ دھیان دیں گے، کیونکہ ان کے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس وسائل کم ہے. جگہ کی دقت، اسکول پرووائڈ کرنا ان کو بیٹھانے کا، اور بہت سے جو اسکول مدرسے وغیرہ وہاں پہ تو ان کے لیے بہت سی چیزیں سہولت مل جاتی ہے. اور ماشاءاللہ ہم نے جب یہ تحریک شروع کی، اس میں ایڈمیشن جب ہم نے شروع کیا تو ہم کو 2 دن کے اندر ایڈمیشن کلوز کرنا پڑ گیا. اور جن کا ایڈمیشن نہیں ہوا ہے وہ مایوس نہ ہو، وہ ری ایڈمیشن پھر چالو کیا جائے گا. چونکہ یہاں پہ سب سے بڑا تعاون ہم کو اس مریم پبلک اسکول کے مینیجر نے کیا. مینیجر سر کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے عربک پڑھاؤ، یہ عربک لرننگ کوچنگ سینٹر کے لیے اپنا اسکول دیا، اپنے کلاس دیا. چونکہ کلاس کی ایک مانک ہوتا ہے کہ 40 سے 45 بچے بیٹھائے جا سکتے ہیں، تو ہم نے اتنے ہی ایڈمیشن لیے ہیں، اور میل اور فیمیل دونوں ہیں. تو اس وجہ سے 40 سے 45 لگ بھگ 50 ایڈمیشن ہم نے لے کر کے وہاں سے کلوز کر دیا ہے. آگے پھر اس سلسلے کو بڑھایا جائے گا انشاءاللہ. اور اس کام کو انجام دینے میں سب سے بڑا تعاون تو میں حضرت مولانا مظہر اعظمی صاحب کا اور حضرت الشیخ حفیظ الرحمان صاحب مولوی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ کلاس لینے کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے، بچوں کو پڑھانے کا بیڑا اٹھایا ہے، وہ بھی فری آف کاسٹ. یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنا ایک قیمتی وقت ادا کی. یہ جمیعت حدیث کے سیکریٹری ہے، کے پاس وقت نہیں رہتا ہے، انہوں نے فرائیڈے کی کلاس کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. مولانا مظہر اعظمی صاحب کے پاس بھی وقت نہیں رہتا ہے، لیکن انہوں نے قوم کے بچوں کو عربک سکھانے کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا. ان کا بھی بہت بہت شکریہ. بہرحال جس طرح اب اس پروگرام کو چالو کرا جائے، اس کا تو میں تعارف کر دیا عربک لرننگ کا. تو کسی بھی پروگرام کو چلانے کے لیے یا کسی مقصد کے حصول کے لیے ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل اسی طرح کسی پروگرام کی باغ ڈور صدر کے ہاتھوں میں ہوتی ہے.
اس لیے میں اس پروگرام کی صدارت عالی جناب حضرت مولانا مظہر اعظمی صاحب لیکچرر جامعہ عالیہ عربیہ مئو کے ہاتھوں میں دیتا ہوں اور وہ اس پروگرام کی صدارت قبول کریں گے. میں کرتا ہوں. صدر کا انتخاب ہو گیا. سامعین و ناظرین حضرات، جب بھی ہم کلام ہوتے ہیں تو راہ کے پتھر بھی غلام ہوتے ہیں. تہذیب ایمان نے سکھایا ہے ہمیں کہ کچھ کہنے سے پہلے سلام کہتے ہیں. اس پروگرام میں شریک تمام سامعین اور ناظرین حضرات، جن لوگوں کا ہمیں بے صبری سے انتظار تھا، جن کے ہم منتظر تھے، وہ تمام مہمان پروگرام اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں. ہم سب بخوبی اس بات سے واقف ہے کہ آج ہم عارف دعویٰ سینٹر کے عربک لرننگ کوچنگ سینٹر کے افتتاحی پروگرام کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں، جو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. خیر، کسی بھی تقریب کی ابتدا قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتی ہے، اس لیے میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دو معصوم بچے جو میرے لگتے جگر ہیں، عبداللہ بن فیض اور عائشہ بنت فیض کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ زہ الفت میں ہم نے پوچھا تلاوت کرے کہاں سے پہلے، زہ الفت میں ہم نے پوچھا تلاوت کرے کہاں سے پہلے، تو ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے. مائک پہ عبداللہ بن فیض اور عائشہ بنت فیض